ایئرپورٹ پر بہت سارے پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے پہلے پروگرام میں تو بڑا لوگوں کو یہ بتایا، محتاط بھی کیا کہ یہ کام کیا جا رہا ہے، لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ آخر انہیں قانونی طور پر ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے وہ سارے کام مکمل کر کے جائیں۔ اب صرف آپ نے قانونی پوچھنے ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز پوچھنے؟ سارے حقائق بتائیں، قانون بھی بتائیں اور وہاں کے جو حقائق ہیں ان سے بھی پردہ اٹھائیں۔ دیکھیے، پہلے ہم چلتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ کیا کرنا چاہیے اور پھر لیگلی کیسے ڈاکومنٹس۔ آف لوڈنگ میں انٹرنیشنل پرابلم بھی ہے کہ ہماری جس طرح کشتیاں الٹی، لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد بیگنگ کا ایشو آیا۔ ابھی ریسنٹلی بھی میں سعودی عربیہ میں ہی تھا تو وہاں بھی لوگوں نے بتایا کہ بیگنگ بہت زیادہ تھی یہاں پہ۔ تو ایف آئی اے کے اقدامات اس لیے کیے کہ گورنمنٹ کو جو پرابلمز آئیں، انٹرنیشنل شکایتیں آئیں، مگر آپ کسی کو رائٹ آف ٹریول سے روک نہیں سکتے۔ آپ کسی پہ یہ بلیم نہیں لگا سکتے کہ رائٹ آف ٹریول سے روکا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب اس کو روکنا کیسے ہے کہ جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں آپ ان پہ ٹریول بین لگائیں۔ ٹھیک، اس طرح ہر بندے کو وکٹمائز کرنا ٹھیک نہیں۔ اب آف لوڈنگ سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اب میں ایک چیز بتاؤں، شاید بھائی جس نے جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کا ریٹ جو ہے وہ ساری دنیا کو آج کل پتہ ہے کتنا ہے آپ کے اندازے سے؟ پتہ نہیں جی، 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور جس نے جانا ہے وہ بیچارہ، وہ اس کو ایکسٹرا برڈن یہ دینا پڑتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ پروپیگنڈا نہیں ہے، ریالٹی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دفعہ واپس آیا اور اگلی دفعہ چلا گیا، ریالٹی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آج کل ایسا ایشو چل رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے بھائیوں کو چاہیے کچھ صبر کر لیں۔ ٹھیک، اس وقت اگر بارش ہو رہی ہو تو چھتری لے لینی چاہیے، کچھ 6 مہینے صبر کر لیں، یہ چیزیں روٹین میں آ جانی ہے۔ کون سے بھائیوں کو؟ ایف آئی اے والے؟ جتنے ہمارے مسافر ٹریولر ہیں جن کو پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں، پاسپورٹ ان کا بالکل نیا ہے، انڈر 35 کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جس کو آلریڈی ٹریولنگ نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے، جس نے نارمل ٹریول کیا اس کو تنگ نہیں کیا جاتا، میں نے نارملی جو دیکھا ہے اس چیز میں۔ ٹھیک ہے، اتنا بھی ہمیں ایف آئی اے کو ایلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹکٹ اور باقی چیزیں لے کے، بہرحال اس میں ایک اور چیز بھی شاید بھائی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، اگر ایف آئی اے نے ایسا کرنا ہی ہے تو اپنا ایک ڈیسک بنائیں، وہاں پر این او سی دیں۔ پہلے کوئی بندہ جا کے وہاں پہ پہلے اپنی کلیئرنس لے لے کہ بھی مجھے جانے کی اجازت ہوگی کہ نہیں۔ آن اسپاٹ آپ روکتے ہیں، اس بیچارے کی ٹکٹ بھی گئی، اس نے آگے کوئی ہوٹل کیا وہ بھی کیا، کوئی ٹیکسی کیا وہ بھی کیا، وہ سارا ایکسپینس اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی کپڑے خریدے ہیں، کوئی چیزیں کی ہیں۔ تو ایف آئی اے کو اس میں ایک ڈیسک بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ان کی پروفائلنگ ہے وہ وہاں پہ کر لی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو مسافر حضرات جاتے ہیں، بے شک ایف آئی اے آپ کو نہ ویزے کا پوچھ سکتی ہے نہ ٹکٹ کا، مگر پوچھ رہی ہے، تو ہمیں کرنا یہ چاہیے سب سے پہلے آپ کو کہ اپنے ڈاکومنٹس پورے کریں۔ ڈاکومنٹس میں کیا ہے، اگر آپ جا رہے ہیں، دوسرا آپ کانفیڈنٹ رہیں۔ جب ہاں آپ کانفیڈنس شیک کرتے ہیں وہاں پہ آپ پکڑے جاتے ہیں۔ ڈاکومنٹس میں آپ کی ریٹرن ٹکٹ لازمی ہو آپ کے پاس، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو ہوٹل بکنگ آپ کے پاس ہو، جس پرسن کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ، وہاں پہ جس پرسن کے پاس جا رہے ہیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو آپ۔ اب جس طرح اس دن وزیر داخلہ صاحب نے ڈرائیونگ لائسنس والا تھا تو ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہو، گاڑی آپ کو چلانی آتی ہو۔ اگر کوئی ورک ویزا آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کام پر آپ کی گرپ ہو، نہیں ہے تو سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو جس اگر آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو کہ ادھر کون کون سی جگہ ہیں ان کا آپ نالج لے لیں۔ ٹھیک، ڈالر بھی تو جیب میں ہونے چاہیے نا؟ ہاں، ابھی اسی طرح میں نے لگاؤں۔ اس کے بعد یہ کہ ڈاکومنٹیشن میں یہ ہے کہ آپ کے شو منی، جس طرح انٹرنیشنلی ہوتا بھی ہے، آپ کے پاس کارڈز ہوں، اگر آپ کے پاس ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ہیں۔ اس کے علاوہ 5,000 تک ڈالر آپ میکسیمم لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز بھی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو روک کے جب آپ کی پروفائلنگ کرتے ہیں، جب آپ کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، تو پروفائلنگ میں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اور باقی چیزیں، کیونکہ آن لائن ایکسیس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، اس کو آپ ایکسیس کروائیں اگر آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ہیں، یا جو آپ کو دے رہا ہے اسے ٹیلی فون پہ بات کروائیں۔ اور جہاں آپ جا رہے ہیں، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا چیزیں ہیں جو مقصد ہے آپ کا جانے کا، جب آپ 100% چیزیں کلیئر کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی وجہ سے آپ کو روکیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی میں جانتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ گئے،
تو امیگریشن سے پہلے ہی انہیں روک لیا گیا, تو ان کی جب کوشچن آنسر کیے تو وہ پراپرلی جواب نہیں دے سکے, حالانکہ بس ڈاکومنٹ سارے ٹھیک تھے. کانفیڈنس شیک کر گیا یا چیزیں جس کی وجہ سے اس کو وہیں سے ڈپورٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یا معاملات کو دیکھنا چاہیے تاکہ آپ, اور اگر آپ کو ان چیزوں کا نالج نہیں ہے تو جو آپ کا دوست بھائی زیادہ ٹریول کرتا ہے اس سے مشورہ لے لیں. ٹھیک ہے, یہاں آپ جو امیگریشن والا ہے کوئی بھی ریلیونٹ پرسن ہے اس کے ساتھ رانا صاحب یہ بھی تو دیکھیں پاکستان کے علاوہ بھی کئی ایسے ملک ہیں جہاں سے اسی طرح وہاں کی عوام جاتی ہے, ان پڑھ بھی ہوتی ہے, جاہل بھی ہوتی ہے, عام سے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. کینیڈا انہوں نے بھر دیا, خلیج کے ملکوں کے اندر ایسے ہی ملکوں کی عوام موجود ہے. تو پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا ایک جو ہے نظام شروع ہو گیا ہے, دوسرے کسی ملک کے اندر ایسا نہیں کیا جاتا. دیکھیں یہ ٹوٹل غیر قانونی کام گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ کسی کو پاکستان ایگزٹ کرنے سے نہیں روک سکتے. میں نے تو آپ کو کہا FIA کے پاس ویزا چیک کرنے کا اختیار نہیں ہے, ہوٹل بکنگ چیک کرنے کا اختیار نہیں ہے, وہ بندہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے, اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. ویزا اور ٹکٹ چیک کرنی ہے ایئر لائن نے, ان کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ تو چیک کریں کسی کا نام ECL میں تو نہیں ہے, PCL میں تو نہیں ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا پاسپورٹ ویلڈ ہے. یہ ساری یہ 2-3 چیزیں جن کا, یا اس کے پاس کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جس طرح ایجنسی یا باقی لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ ان کے اختیار ہی نہیں, ٹوٹل غیر قانونی کام ہو رہا ہے. میں کب آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں قانونی طور پہ ہو رہی ہیں. دنیا کے کسی ملک میں, ایون کہ اب آپ UK والے آپ کے ایگزٹ پہ امیگریشن ہی نہیں ہے. جب آپ وہاں سے آ رہے ہیں نا, آپ نے ایئر لائن کے جانا ہے صرف ادھر, اپنی بورڈنگ اگر وہ بھی آن لائن ہے تو ضرورت ہی نہیں. آپ پوری دنیا میں ایک اور مذاق ہے, ہم وہ FIA کے وہ جو ایگزٹ کرتا ہے اسٹیمپ لگاتا ہے, آگے پھر ایک اور بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اسٹیمپ چیک کرنے کے لیے. کون سے ملک میں آپ رہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, پوری دنیا میں گیٹ لگ گئے ہیں, آپ یہیں پہ پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایگزٹ پہ لوگوں کے گیٹ لگائیں, آپ کی 2 فلائٹیں آ جائیں, پورا ایئرپورٹ آپ کا جام ہو جاتا ہے. آپ کو ان معاملات کی پڑی ہے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں پڑی, ایک مذاق بنا ہوتا ہے. اور ایئرپورٹ کے سٹینڈرڈز ہمارے چیک کر لیں, نہ آپ کا کوئی لاؤنج ہے, نہ کوئی اور, نہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کوئی چیزیں ہی نہیں ہے. ٹھیک, اور آپ لوگوں پہ چیک اور بیلنس اس طرح کے رکھ رہے ہیں جس طرح آپ کے ہائیسٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل غیر قانونی طور پہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں, اور گورنمنٹ کو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں کافی زیادہ کمی لے آئے ہیں. اب جس طرح وزیر داخلہ صاحب بھی آپ کہہ رہے تھے 60-70 کو کیا جاتا ہے, تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے ان چیزوں کا تو لوگوں کی اکنامک سچویشن کو بہتر کریں کہ یہ پرابلم ہی نہ ہو. جو بیچارے جا رہے ہیں یا وہ اپنی لائف کو رسک پہ ڈال کے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے جب ادھر روزگار اور باقی عام جو پہلی دفعہ جانے والے ہیں ان کے لیے تو خطرہ الگ سے, جو دوسری تیسری چوتھی دفعہ جا رہے ہیں جن کے باقاعدہ وہاں بزنس, ان کے لیے بھی یہ پرابلم شاید بھی ان کے چیزیں کم ہیں. جو ریالٹی ہے اس وقت, ابھی میں 2-3 دفعہ میں نے ٹریول کیا ہے, تو اس وقت کوئی ایسی خاص اس میں پابندیاں نہیں ہیں. کچھ روٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کچھ معاملات ہوئے بھی ہیں, جس طرح ابھی عمرے سے ایک لوگ آگے سلپ ہو کے آگے چلے گئے اس طرح سے وہ پھر. مگر یہ ہے کہ یہ دیکھیں, آپ اب اگر ملک میں جرم ہو رہا ہے تو آپ ہر بندے کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال سکتے کہ ابھی اس سے ہمیں موت کا خطرہ ہی ہیں چیزیں ہیں, جب تک اس نے کوئی جرم کرنے کی اٹیمپٹ نہ کی ہو. آپ اسی ڈاؤٹ کے اوپر چہریوں کو کیسے روک سکتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے ایک پچھلے آپ کے پروگرام کے بعد مالدیو ایک ہم پاکستانی جا رہے تھے, اس کی ایج بھی 65 سال ہے. اس بیچارے کو وہاں ورک کے لیے مطلب مالدیو سے آگے کہاں کسی نے سلپ ہونا, اس کو آف لوڈ کر دیا گیا. اگر آپ نے آف لوڈ کر دیا ہے تو دوبارہ وہ بندہ چڑھ کے دوبارہ چلا کیسے گیا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں. وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کسی اور ایئرپورٹ سے پیسے دے کے نکل گیا. وہاں گیا, انہوں نے کہا بھائی جان جاب کے لیے تو ہم نے کوئی اور بندہ رکھ لیا. وہاں وہ 2-3 میں ذلیل ہونے کے بعد واپس آ گیا. اب اس بندے کا آپ نے فیوچر تباہ کر دیا, نسل تباہ کر دیجیے. اس کے بعد اگلی چیز دیکھیں, اس نے جتنا فارن ایکسچینج پاکستان بھیجنا تھا وہ بھی آپ نے ختم کر. تو اسی طرح تو رکتا جا رہا ہے فارن ایکسچینج. اور اس کو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کو بالکل ان چیزوں سے ابسٹین کرنا چاہیے, اور یہ بڑی غلط چیزیں ہو رہی ہیں. اور ملک میں آپ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, تو اسی طرح یہ ہے کہ کم از کم جو لوگ ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں یا چیزیں آتے ہیں ان کو آپ رکھیں. پھر خاص شہروں کو کر لیا جاتا ہے, جی گجرانوالا اور یہ گجرات منڈی بہودین ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب باقی معاملات کو آپ ٹھیک کریں تاکہ سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو. بہت بہت شکریہ رانا صاحب.